تلنگانہ کی عوام کی زبان پر صرف ہیڈرا کا بلڈوزر، جی ہاں، ہیڈرا کا بلڈوزر کے لفظ ان کی زبانوں پر چڑھ گیا ہے اور کانوں میں بلڈوزر کی آوازیں گونج رہی ہیں اور آنکھوں پر صرف کارروائیوں کا بلڈوزر نظر آ رہا ہے اور رنگنات کمشنر کی تصویر ان کے ذہن میں صرف زہر کی طرح گھل رہی ہے۔ اور یہ صرف تمام معاملات کانگریس حکومت کے آنے کے بعد پیش آ رہا ہے۔ میں کانگریس حکومت کو ٹارگٹ کرنا یا پھر کانگریس حکومت کی نااہلی کو بیان کرنا یہ الگ مدعا ہے، لیکن کانگریس حکومت کے اندر اس طریقے سے ہیڈرا کی ایک کمیٹی کو نکال کر ہیڈرا کی ایک الگ پہچان بنا کر غریبوں کے مکانات کو FTA لینڈ قرار دیتے ہوئے، بفر زون قرار دیتے ہوئے، سرکاری زمین قرار دیتے ہوئے اس سے زمین دوز کر دینا، یہ ہیڈرا کی ذمہ داری ہے۔ اب ہیڈرا کس پر کارروائی کر رہا ہے، یہ بڑے سوچنے والی بات ہے۔ ہیڈرا ان لینڈ گرابرز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے جو غریبوں کو کم پیسوں میں دے کر بیچی ہے۔ ہیڈرا ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا جو سرکاری عہدوں پر بیٹھ کر نل کی، لائٹ کی اور زمین کے دیگر کاغذات بنانے کی تیاری میں ساتھ دیا ہے۔ ہیڈرا وہ تمام لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے جو سرکار ایسے FTA لینڈ ہو یا سرکاری زمینات ہو یا پھر بفر زون کی زمین ہو، ایسے علاقوں کی زمینات، یہ پیپر کی کارروائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ یعنی ہیڈرا صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے جو FTA کی لینڈ کم پیسوں میں خرید چکے ہیں اور کم داموں کی زمین پر اپنا خوابوں کا محل بنا چکے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ مناظر دکھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو بارش کے دوران بھی بلڈوزر کارروائی سے اپنے آنکھوں کے سامنے، یعنی آسمان سے برستے پانی کے دوران اپنی آنکھوں سے بھی ان کے پانی رواں تھے، یعنی آنسو رواں تھے، اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے جس نے انہیں کافی مشکلات کے بعد انہیں اپنے چھوٹا سا خوابوں کا محل تیار کیا تھا، اور وہی خوابوں کا محل ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بلڈوزر کے ذریعے توڑا جا رہا تھا۔ تو جب ان کے دل کے کتنے ٹکڑے ہو رہے تھے یہ وہی شخص جانتے ہیں۔ اسی لحاظ سے کئی مقامات پر جب خودکشی کرنے کے معاملات یا دھمکیوں کے معاملات بھی پیش آئے ہیں، لوگوں کے رونے کی آوازیں بلکتی یا پھر بد دعاؤں کی آوازیں آخرکار ہیڈرا کمشنر رنگنات کے کانوں میں پڑ گئے، اور ان بد دعاؤں اور ان آنسوؤں کو دیکھ کر ہیڈرا کے کمشنر نے ایک زبردست اعلان کیا ہے کہ اب ہیڈرا کے بلڈوزر کی کارروائی غریبوں کے مکانات پر نہیں چلے گی جو کافی وقت سے ایسے مقامات پر گھر بنا کر ہے۔ جی ہاں، بڑی خوشی کی بھی بات ہے، بڑے سوچنے والی بھی بات ہے کہ ہیڈرا اب ان مکانات پر بلڈوزری کارروائی نہیں کرے گا جو 15 سال، 10 سال، 20 سال سے ایسے مقامات پر گھر بنا کر موجود ہیں۔ اب ان لوگوں پر کارروائی کرے گا جو پریزنٹ جو سچویشن میں اپنی زمینات یعنی FTA لینڈ پر یا پھر سرکاری زمینات پر بڑی بڑی عمارتیں، دفاتر یا بڑے آفیسز اپنے قائم کر رہے ہیں، ان پر اب بلڈوزر کی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور FTA لینڈ، بفر زون یا پھر سرکاری زمینات خریدنے سے عوام کو بھی سخت منع کیا ہے۔ تو اس طریقے سے رنگنات کمشنر ہیڈرا نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب غریبوں کے مکانات پر، یعنی جو پہلے 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے جو مکان بنا چکے ہیں، ان کے گھروں پر بلڈوزر کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اب میں ایک آخری میں بات کہوں گا کہ اب تک جن کے گھر کو توڑ دیا گیا ہے، مسمار کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، کیا ان لوگوں کو معاوضہ دیا جائے گا، یا پھر وہ لوگ عدالت کا رخ کریں گے، یا پھر وہ لوگوں کو عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے پھر آپ گائیڈ لائنز جاری کریں گے؟ کیونکہ جو لینڈ گرابرز نے انہیں زمین بیچا، جو سرکاری عہدیدار انہیں جو کاغذات فراہم کیے ہیں، اسٹیمپس لگائے ہیں، اجازت نامے فراہم کیے ہیں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یا پھر عدالت کا یہ لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں، یا پھر ہیڈرا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا؟ اب یہ بھی بیان آنا سامنے ضروری ہے، لیکن بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ہیڈرا اب غریبوں کے مکانات پر بلڈوزر کارروائی نہیں کرے گا جو 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے بنا چکے ہیں۔ اب وہ لوگوں پر کارروائی کرے گا جو پریزنٹ ٹائم میں مکانات یا پھر بلڈنگز بنا رہے ہیں یا پھر دفاتر بنا رہے ہیں۔ تو خوش ہونے کی بھی خبر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی بڑے افسوس کی بات ہے جن کا گھر پہلے ٹوٹ چکا ہے اسی دوران، تو ان کے لیے اب کون سا قانونی ذریعہ راستہ نکالا جائے گا؟ اب یہ ہیڈرا بھی اعلان کرنا چاہیے یا پھر حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی؟ یہ وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ جس طرح یہ مباد نے
میلاد النبی کا 17واں عظیم الشان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 10 ستمبر 2024 بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ بیرونی مہمان خصوصی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، نگرانی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ بانی جلسہ الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔